السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ قربانی کے احکام و مسائل کے نشست میں آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے۔ آج ہمارا عنوان ہے کہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں ہم کون کون سے اذکار کریں۔ معزز ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الحج سورہ نمبر 22 اور آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین نے کہا، ارشاد فرمایا کہ وَيُذْكَرُ اسْمُ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، مخصوص دنوں میں اللہ نے جن دنوں کو خاص کیا ہے ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا یاد کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتمحید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سال کے دوسرے دنوں سے اللہ تعالیٰ کے پاس عظمت والے دن یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور اسی طرح سال کے دوسرے دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال یہ عشرہ ذی الحجہ میں کیے ہوئے نیک اعمال، اور ان دونوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ عشرہ ذی الحجہ میں کیے ہوئے نیک اعمال کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ یہ عشرہ ذی الحجہ کے دن بھی اللہ تعالیٰ کو دوسرے دنوں سے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اسی طرح ان دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو دوسرے دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال سے زیادہ پسند ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ، تو لوگوں ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، اور تکبیر بھی زیادہ پڑھا کرو، اور تمحید بھی زیادہ پڑھا کرو۔ اور میں آپ کو صحابہ کا عمل بتاتے ہوئے چلوں تو صحابہ اکرام میں سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، وَكَانَ ابن عمر یکبر التکبیر بمنن، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تکبیر کہا کرتے تھے، یکبر بمنن، مینا کے جگہ میں بلند آواز سے تکبیر کیا کرتے تھے، اور اسی طرح وخلف الصلوات، اور نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہا کرتے تھے، اور اسی طرح وعلی فراش، وہ اپنے بستر پر بھی تکبیر کہا کرتے تھے، وفی فسطاط، وہ اپنے خیمے میں تکبیر کہا کرتے تھے، اور اسی طرح وہ مجلس ہی، اور جب وہ مجلس میں بیٹھتے پڑھانے کے لیے یا قرآن تلاوت کے لیے تو تکبیر پڑھا کرتے تھے، وفی وممشاہ، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیر کہا کرتے تھے۔ تو اس طرح صحابہ کرام کا عمل تھا ساتھیوں، صحابہ کرام اس طرح ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کثرت سے زیادہ تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ تو ہم اگر تکبیر کہنا چاہتے ہیں تو کون کون سے تکبیرات ہم پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 1-2 نہیں، کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ تکبیروں کو پڑھا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر 2 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر تکبیر پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تکبیر کہا کرتے تھے، صحابہ اکرام اس طرح تکبیر کہا کرتے تھے۔ پہلی قسم کی تکبیر اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کا معنی کیا ساتھیوں؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیق نہیں ہے، اللہ اکبر،
اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور تعریفیں اسی کے لیے ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ اور دوسری تکبیر یہ ہے ساتھیوں، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور تیسری تکبیر کیا ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری تکبیر اس طرح پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اس کا معنی کیا ساتھیوں، اللہ اکبر کبیرا، اللہ تعالیٰ بڑا ہے اور سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا ہے اور سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ تعالیٰ کی پاکی، میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور صبح و شام بیان کرتا ہوں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چوتھی تکبیر بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے تکبیروں کا اہتمام کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے ان تکبیروں میں سے کسی بھی تکبیر کو دن رات صبح شام اٹھتے بیٹھتے گھر میں مسجد میں نمازوں کے بعد راستے میں بازار میں ہر وقت ان تکبیروں کا اہتمام ہم کریں۔ اور اسی طرح 5ویں تکبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکبیر بھی پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کا معنی کیا ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ تکبیروں کے بنیادی طور پر 2 قسم ہوتے ہیں، ایک ہے تکبیر مطلق۔ تکبیر مطلق کس کو کہا جاتا ہے ساتھیوں، تکبیر مطلق وہ ہے کہ اس طرح میں نے ذکر کیا ہے کہ گھر میں بازار میں بیٹھے ہیں لیٹے ہیں کھڑے ہیں مسجد میں ہیں نمازوں کے بعد یا کسی اور جگہ میں ہیں تو ہم تکبیروں کو کرتے رہنا، یہ تکبیر مطلق ہے، ہمیشہ تکبیر ہم پڑھے تو یہ تکبیر مطلق ہے ساتھیوں۔ اور اسی طرح تکبیر مقید کس کو کہتے ہیں، تکبیر مقید وہ ہے جو ذی الحجہ کے 10 تاریخ سے یعنی قربانی کے دن فجر نماز سے شروع ہو کر ایام تشریق کے 13 ذی الحجہ کے آخری دن کے عصر نماز تک ہم جن تکبیروں کا اہتمام کریں گے ان تکبیروں کو کہا جاتا ہے تکبیر مقید۔ تکبیر مقید اور تکبیر مطلق یہی 4 تکبیر ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کیا، لیکن یہ تکبیر مطلق ہمیشہ جہاں کہیں بھی چاہے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں نمازوں کے بعد، لیکن تکبیر مطلق وہ ہے جو 13 ذی الحجہ یعنی 10 ذی الحجہ سے شروع ہو کر 13 ذی الحجہ کے دن تک فجر نماز سے لے کر اور عصر نماز تک ہم نمازوں کے بعد جن تکبیروں کا اہتمام کرتے ہیں ان تکبیروں کو تکبیر مطلق مقید کہا جاتا ہے۔ تو یہ 2 تکبیر ساتھیوں ہم زیادہ سے زیادہ ان تکبیروں کا اہتمام کریں۔ ہم اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ جو باتیں جتنی باتیں اب تک ہم سنے ہیں ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھ کر قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جتنی تکبیریں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ان تمام تکبیروں کو اچھی طرح
یاد کر کے ان تکبیروں کو کہنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب بھائیوں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں داخل نصیب فرمائے۔ آمین وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔